السلام علیکم میرے سبھی سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ آج میں کچھ باتیں مسلمانوں سے اور مسلمان حکمرانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اگر تباہی کی جانب گامزن ہیں تو اس تباہی کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ آخر ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ کون دے گا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ آج ہمارے صدر اور وزیر اعظم 100 گاڑیوں کے ساتھ پروٹوکول میں پھر رہے ہوتے ہیں، درجنوں گارڈز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو لے کر وہ اپنے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں۔ بقول صلاح الدین ایوبی کے کہ جو حکمران اپنی جان کی حفاظت میں لگ جاتا ہے وہ اپنی قوم کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے پھر ہم جو ہے ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران ناکام ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے حفاظت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت کے لیے درجنوں گارڈز اور سیکیورٹی اور پروٹوکول لے کر پھرتے ہیں۔ یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلام کے نام پہ اس ملک پہ ایک کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کو زندہ کریں۔ ہمارا رب، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ ہمارا رب اور ہمارا رسول جب تک ہم سے روٹھا رہے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کو منانا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہمارے ملک میں اس کے ذمہ دار حکمران ہی نہیں، ہم عوام بھی ہیں۔ کیوں ہم نے منہ پھیر لیا اپنے دین سے؟ کیوں ہم نے منہ پھیر لیا اپنے مذہب سے؟ کیوں ہم نے منہ پھیر لیا اپنے رسول کی احکامات سے، اپنے رسول کے دین سے؟ کیوں ہم نے منہ پھیر لیا؟ کیوں ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا؟ کیوں ہم نے اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو آج ہر پاکستانی کے دماغ میں موجود ہیں، اور اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا اور ہم اسلام کی پیروی کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ حکمران نہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان کی دور حکومت میں کتا بھی مرا ہوا نظر آیا تو اس کا حساب بھی ان سے لیا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ شاید ان لوگوں کے دل سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، اور ان کو یہ شاید معلوم نہیں کہ ایک دن ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ فاروق اعظم کے تو خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ وہ جب روتے تھے تو ان کے رخساروں پر رونے کے نشان اور جو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپکتے تھے اس کے نشانیں، اس کی لکیریں بن جاتی تھیں ان کے رخساروں پر۔ اور آج کے حکمران صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ صرف ہم اپنے دین سے دور ہو گئے۔ صرف اپنے دین سے دوری ہی آج ہماری تباہی کا سبب ہے۔ زلزلے، سیلاب، جہاز کے طیارے اور ٹارگٹ کلنگ اور یہ اور وہ سب کچھ، یہ صرف اور صرف ہماری دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان قوموں کی مدد کرتا نہیں ہے جو خود اپنی مدد کرنے کی نہیں ٹھانتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ تو کیوں ہم ایسی حرکتوں میں ملوث ہو رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ہی ہم سے زیادہ خراب ہیں؟ کیونکہ ہم عوام ہی اس راہ پر نہیں چل سکتے جس پہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کی ہدایت دی ہے۔ جب تک ہم اپنے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے دین پر، اللہ کے دیے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے تو سیاستدان، ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران، ہمارے موجودہ حکمران جو پاکستان کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پروٹوکول اور روب میں جاتے ہیں تو ان کا سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ روب اور دبدبہ نظر آتا ہے۔ یہ صرف ان کی بھول ہے، کوئی روب اور دبدبہ نہیں ہے۔ یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ان کی بھول ہے۔ ارے روب اور دبدبہ دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کا دیکھو، جو اینٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں، سر رکھا ہوا اینٹ پہ، خاک پہ لیٹے ہوئے ہیں، تلوار سائید میں لگائی ہوئی ہے،
روم اور یہودی اور سارے جو ہے اپنی سلطنت بنانے میں لگے ہوئے، لیکن پھر بھی کانپ رہے ہیں کہ وہ فاروق اعظم وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور وہ ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے روب و دبدبہ۔ 100 گاڑیاں لے کے چلنے سے اور درجنوں گارڈ لے کے چلنے سے روب و دبدبہ نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہو گئی ہے، تو وہ اپنے ملک کی اور اپنی قوم کی حفاظت کیا کر سکیں گے؟ اب اٹھنا ہم لوگوں کو ہی ہے، ہمیں واپس اپنے دین کی جانب جانا ہے، ہمیں واپس اپنے اللہ اس کے رسول کو منانا ہے۔ جب ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ضرور ہوگی، اور ہم اس دنیا میں ایک بہت اچھے معاشرے کے طور پر سامنے آئیں گے، اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ آگے رہیں گے۔ اور مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ جو بھی دہشت گرد مسلمانوں کے نام پر اور اسلام کے نام پر دھماکے کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ رسول اللہ کے دین میں سے نہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں دین دیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور ہم لوگ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارتے، مسلمان کبھی کسی کا حق نہیں مارتے۔ یہ سب کے سب سازش کے تحت مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے رسول کا دین تو بہت میٹھا ہے، بہت پیارا ہے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کو مارنے کی، کسی کو جلانے کی، کسی کو بے گناہ مارنے کی، کسی کی امانت میں خیانت کرنے کی، کسی کی عزت و آبرو لوٹنے کی اجازت تک نہیں دی۔ ہمارا دین صرف انسانیت پر ہے، ہمارا دین محبت پر ہے، پیار پر ہے۔ ہمارا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے، جس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے اور اپنی آگے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ ایک پیغام میں اپنے سارے حکمرانوں کو دینا چاہتا ہوں جو اس وقت پاکستان کے حکمران ہیں، کہ خدا کے لیے ابھی بھی ایک وقت ہے، سدھر جائیں، ورنہ بہت برا انجام دیکھنے کو ملے گا۔ اور اللہ کے گھر جب جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر کے رکھے گا، ادھر بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر میں دعا کر لیجیے اپنے سیاچن کے بھائیوں کے لیے، اور میں دعا کروں تو آپ لوگ آمین بولیے گا، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے سیاچن میں جو بھائی دبے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد نکل آئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت سے نکال لے، اور اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 2-3 دن پہلے جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے اس میں جو لوگ جاں بحق ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی اجازت عطا فرمائے اور واپس اپنے دین کی طرف لے جانے والا بنائے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کو ماننے والا بنائے، اپنے رسول سے محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اسلام کی جانب لے آئے اور اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ امید ہے کہ ہم سب اس پر گامزن ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔